اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. سورہ زمر آیت 23. اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مکرر ہے، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے. وہ جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں بہترین کلام نازل کیا ہے. قرآن بہترین کلام ہے. ادب کے اعتبار سے انسان کی ذوق سماعت کو بھی تشکیل دیتا ہے یہ کلام، اور نہایت شیرین بھی ہے، نہایت مؤثر بھی ہے. اسے سن کے لوگوں میں ایک تأثر قائم ہوتا ہے جو کسی اور کلام سے نہیں ہوتا. اپنے حسن خوبی کی وجہ سے، اپنے پرتاثیر ہونے کی وجہ سے یہ احسن الحدیث ہے. پھر فرمایا کتابا متشابہا، یہ کلام باہم متشابہ، باہم مربوط ہیں. ایک قرآن مجید میں ایک متشابہات اور محکمات کے مقابلے میں آتا ہے. یہاں متشابہات سے مراد و محکمات کے مقابلے میں والا نہیں ہے. متشابہ یعنی ایک جیسے. قرآن کے اول سے لے کر آخر تک تمام کلام ایک ہی مطلب کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سب ایک جیسے ہے، مقصد میں ایک جیسے، اور ہدایت دینے کے طریقے میں ایک جیسے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی کمی بیشی نہیں ہے. کلاما متشابہا، یہ سال ہا سال کے اندر نازل ہونے والا کلام جو ہے وہ ایسے ایک کلام سے دوسرے کلام کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو صبح کا کلام شام، شام کے کلام صبح کے ساتھ متصادم ہوتا، اور سال ہا سال میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم متضاد. آپ یہاں سیاسی لوگوں کے بیانات دیکھیں گے، کل اس نے کیا کچھ کہا، آج کیا کہہ رہے ہیں، باہم 100% متصادم ہے.
قرآن میں ایسا نہیں ہے، متشابہ ہے، متصادم نہیں ہے۔ مثانیہ، قرآن ایک مطلب کو ایک مرتبہ بیان کر کے نہیں چھوڑتا، دہراتا ہے۔ دہرائی میں، تکرار کرنے میں بہت اثر ہے کہ انسان کے ذہن میں مطلب کو منقش کرنے کے لیے دہرائی کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے۔ ایک مطلب کو آپ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، پھر وہ ذہن میں راسخ نہیں ہوتا اور بھول جاتے ہیں، آپ پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اگر اس کو بار بار اس کو دہرایا گیا ہے آپ کے لیے تو پھر آپ، مثلا ایک مثال دیتا ہوں، زبان دانی کے سلسلے میں آپ ایک زبان سیکھتے ہیں، عربی زبان مثلا، وہ عربی کوئی بولتا ہے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کلام کا مطلب ہے، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے، جانتے ہیں۔ آپ خود جب بولنے لگتے ہیں تو اسی کلام کو حاضر نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے۔ دوسرا بولتا ہے تو معنی سمجھ لیتے ہیں، معنی آتا ہے اس کلام کا، لیکن وہی کلام آپ خود نہیں بول سکتے، حاضر نہیں کر سکتے۔ اور اگر تکرار ہو جائے کسی معاشرے میں جا کر کے بیٹھ جائیں دن رات وہی، پھر آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا اور بولنا شروع کریں گے آپ، اور ان الفاظ کو آپ پیش کر سکیں گے، آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں الفاظ تکرار کی وجہ سے۔ مثانیہ، آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنے تکرار ہے ایک مطلب کو، اور یہ جو مثانی تکرار میں ایک اور حکمت پوشیدہ ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف آتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ کلام اللہ نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کتاب میں اپنے اس کلام جیسا اور کلام لے کر کے آتا ہے۔ ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، فرعون کا واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر۔ ادھر بیان کرتا ہے اسلوب بیان اور ہے، ادھر بیان کرتا ہے اسلوب بیان اور ہے، مطلب وہی ہے۔ جی، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ تو یہ اس جیسا کلام اللہ تعالیٰ اپنے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ پیش کرتا ہے بہت جگہوں پر۔ اسی مطلب کو دوسری جگہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اسلوب الفاظ اور ہے، مطلب وہی ہے۔ اس معجزے کا اظہار بھی ہے مثانیہ تکرار میں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کلام اللہ کو سننے کے بعد جو خشیت الہی رکھتے ہیں، خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، جو بیدار ضمیر لوگ ہیں، یخشون ربہم، ان کا ضمیر اور وجدان بیدار ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کلام اللہ سن کے۔ اور ہم جیسے غافل لوگ جو ہے دن رات سنتے ہیں، رونگٹے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ یخشون ربہم،
جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کا ضمیر اور وجدان بیدار ہے، وہ کلام الہی سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ پھر اس کے بعد جب خوف طاری ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور ذکر الہی بجا لاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر ایک اطمینان کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جی، ثم تلین، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل اور ذکر خدا کی وجہ سے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، اور ہدایت کی علامت ہے۔ کلام اللہ کا اگر کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے اور یہ کلام اللہ جو ہے کسی کے ضمیر اور وجدان کو جھنجھوڑتا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ اللہ کی ہدایت اس کو مل رہی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ جو کلام سن کر کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ذکر الہی سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، یہ ہدایت کی علامت ہے۔ یہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اس ہدایت کے ساتھ کسی کو سرفراز کرتا ہے، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ کی چاہت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اللہ ایسے ویسے نہیں چاہتا، اہل کے لیے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اگر کسی کو اللہ ہدایت نہ دے، منبع ہدایت، سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اہل کو ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر فما لہ من ہاد، اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اضلال من اللہ کہتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے، قابل ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، جس سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اہل نہ ہونے کی وجہ سے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاطت عنہ ذنوبہ کما یتحاط عن الشجرۃ الیابسۃ ورقها، جب مومن خوف خدا سے لرزنے لگتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے۔ سبحان اللہ۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس کا عذاب جو تم کماتے تھے۔
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، عذاب جب آتا ہے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے ہاتھ کو آگے کیا جاتا ہے۔ عموماً چہرہ انسان کے اپنے وجود کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، اس چہرے کو سب سے پہلے بچاتا ہے انسان، اپنے سینے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے، پشت سے وغیرہ، ہر تمام اعضاء کو جو ہے اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنا اہمیت چہرے کو حاصل۔ چہرے کو بچانے کے لیے باقی تمام اعضاء کو سپر بنا لیتا ہے انسان۔ چہرہ اہم ہے، سب سے اہم چہرہ۔ لیکن قیامت کے دن جب عذاب آئے گا، بچانے کے لیے نہ ہاتھ ساتھ دے گا، نہ پیر ساتھ دے گا، نہ کوئی اور ذریعہ ہوگا عذاب کو بچانے کے لیے۔ سب سے اہم عضو جو انسان کا چہرہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، چہرے سے۔ انا للہ بوجہہ، چہرے کو سپر بنائیں گے، یعنی اتنی بھی اشارگی ہوگی، اتنا بے بس ہوگا کہ عذاب سے بچنے کے لیے چہرے کو سپر بناتے ہیں، چہرے کو سپر بنائیں گے، پھر کس چیز کو بچائیں گے؟ وہی تو ہے سب سے اہم جگہ، چہرہ۔ سارا عذاب چہرے پر آ جائے گا، چہرہ مسخ ہو جائے گا یوم القیامت۔ یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو امن پانے والا ہے، سکون حاصل کرنے والا ہے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جس چیز کو تم کرتے رہے دنیا میں اسی کو چکھو، ذوقوا چکھو، ما اس چیز کو، کنتم تکسبون تم کماتے تھے، کرتے تھے دنیا میں، جو کام تم کرتے تھے اسی کام کو چکھو۔ یہاں پہ تفسیر کرنے کے لیے قدماء کو یہ کہنا پڑتا تھا ذوقوا عذاب ما کنتم تکسبون، وہ عذاب چکھو جو تمہارے اعمال کے عوض میں ہے۔ عذاب مقدر رہنا پڑتا، لیکن اب آپ کے لیے اسے جملے کو حذف وصف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تم جو کچھ کرتے رہے ہو دنیا میں اسی کام کو چکھو۔ چلو جی، یہاں پر میں نے ظلم کیا، میں ظلم کو چکھوں گا، ہاں وہی ظلم کو چکھو۔ قیامت کے دن وہ ظلم تمہارے سامنے آئے گا، چکھو اس کو۔ وہ ظلم کیسے؟ تمہارا عمل جو ہے خود جو ہے عذاب بن کے سامنے آئے گا۔ ایک موقف یہ ہے، آج کل علماء اس کو اختیار کرتے ہیں عذاب الہی۔ قیامت کے دن جو عذاب اللہ دیتا ہے وہ قراردادی نہیں ہے، وہ قدرتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہی عذاب بنے گا، دنیا میں جو کچھ نیکی کیا ہے وہی نیکی اس کے لیے ثواب بنے گی۔ جی، اس آیت کا ظاہر یہی ہے، ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، انسان جو ہے ہمیشہ اپنا وجود خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں جی، اور خرچ کر کے اس کو ذخیرہ کر رہے ہیں جی، وہ اس کو سٹور کرتے ہیں، اپنا آپ، اپنا وجود جی۔ اور پھر جو آپ کے وجود سے نکل گیا ہے اس کو
اس کے تدارک کے لیے کھانا وانا کھاتے ہیں تو پھر اس کا تدارک ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، جنبش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں وہ آپ کے عمل جو انرجی ہے وہ آپ سے جدا ہو کر کے سٹور ہو جاتا ہے، وہاں ذخیرہ ہوتا ہے۔ آپ کا عمل آپ کا مستقبل بنا رہا ہوتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے ادھر، آپ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا تدارک کرتے ہیں، اور باہر سے مادہ آتا ہے، انرجی نکلتا ہے، مادہ آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے، انرجی آپ کے وجود سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خارج داخل، یہ امپورٹ ایکسپورٹ، اس کے اوپر آپ کی زندگی قائم ہے۔ مادہ آپ کے اندر جاتا ہے، انرجی آپ سے نکلتا ہے۔ انرجی کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے۔ آپ کا عمل آپ کے مستقبل کی بنیاد ہے، مستقبل سازی ہے۔ آپ کے عمل آپ کے مستقبل سازی ہے۔ آپ اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا وجود جا رہا ہوتا ہے، اور آپ تدارک کرتے ہیں کھانا پینا سے۔ اگر تدارک نہ ہو تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا نہ ملے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مریض ہوتا ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، 5-10 کلو اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ 10 کلو بہت وزن ہوتا ہے، 10 کلو چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ انرجی بن کے چلا گیا، اس کا تدارک نہیں ہوا، وزن کم ہو گیا۔ ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کا آئندہ ہے، آپ کا ذخیرہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اپنا آپ جو ہے سامنے آ جائے گا، آپ خود سامنے آئے گا۔ اپنے آپ کو آپ نے خرچ کر ڈالا ہے، یہاں پر ذخیرہ ہے، اور قیامت کے دن خود سامنے آئے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے آیات ہیں، اس میں آپ کا عمل حاضر کیا جائے گا بھی کا لفظ بھی ہے قرآن میں۔ آپ کا عمل حاضر کیا جائے گا۔ بعض آیات میں ہے آپ اپنے عمل کو دیکھیں گے، یہاں بھی فرمائے ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے رہے اسی کو چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان سے پہلوں نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اے کاش وہ جان لیتے۔ کذب الذین من قبلہم، اے رسول آپ کی تکذیب پہلے بار نہیں ہوئی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کی تکذیب ہو گئی ہے۔ ساحر کہا ہے، کذاب کہا ہے، اور جادوگر کہا ہے وغیرہ۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پھر وہ جو تکذیبی عناصر ہیں ان کے اوپر عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے ہمارا عذاب ادھر سے آئے گا۔ کبھی آندھی آئی، کبھی سیلاب آیا، کبھی زلزلہ آیا، مختلف عذاب اچانک آ کر کے ان کو لے لیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے دوچار کر دیا، رسوا ہو گئے دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو ہے اکبر،
وہ قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ اللہ قیامت کا عذاب کیا ہے، کتنا ہے، وہ اکبر من ان یوصف ہے۔ اکبر کے بارے میں بتایا کرتا ہوں آپ کو، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر لو كانوا يعلمون، کاش کہ ان کو پتہ چلتا کہ قیامت کا عذاب کیا ہے، کتنا دردناک ہے، کتنا طویل ہے اور کتنی بے بسی ہے۔ اس وقت انسان چیخ اٹھے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آج کے لیے کچھ آگے میں بیچ چکا ہوتا، جی کوئی اپنے جسم سے خرچ کر چکا ہوتا اچھے کاموں کے لیے، وہ ندامت ہوگی، حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں حسرت و ندامت سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔